بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا رومی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی صاحب کے گھر رات کو چور گھس گیا۔ صاحب خانہ کی آنکھ کھلی، رات کی تاریکی میں اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، پھر بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ چور نے دیکھا کہ صاحب خانہ سو گیا ہے تو وہ تھوڑا سا آگے بڑھا، مگر کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ آواز ہوئی تو صاحب خانہ پھر اٹھ بیٹھا اور اندھیرے میں ادھر ادھر نظریں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ اب صاحب خانہ کو یقین ہو چلا تھا کہ گھر میں کوئی چور گھس آیا ہے۔ صاحب خانہ نے سوچا کیوں نہ چراغ روشن کر کے گھر کو دیکھا جائے تاکہ تسلی ہو جائے۔ اب صاحب خانہ نے قریب رکھے چراغ کو جلانے کے لیے پتھروں کو رگڑا۔ پہلے زمانے میں 2 پتھروں کو تھوڑی سی روئی پر رگڑنے سے چنگاری روئی پر گرتی۔ اس طرح بار بار پتھروں کو رگڑا جاتا۔ جب 8-10 چنگاریاں روئی پر گر جاتی تو روئی دہکنے لگتی تھی۔ اب پھر اس روئی کو پھونکے مارتے تو روئی آگ پکڑ لیتی تھی۔ اس طرح آگ جلائی جاتی تھی۔ اب جب صاحب خانہ نے آگ جلانے کے لیے پتھروں کو رگڑنا شروع کیا تو چور سمجھ گیا کہ صاحب خانہ کیا کرنا چاہتا ہے، تو چور دبے پاؤں آ کر صاحب خانہ کے پاس بیٹھ گیا۔ صاحب خانہ پتھر رگڑتے، ننھی سی چنگاری روئی پر گرتی، سامنے بیٹھا چور اس چنگاری کو اگلی چنگاری گرنے سے پہلے بجھا دیتا۔ کافی دیر صاحب خانہ نے آگ جلانے کی کوشش کی مگر سامنے بیٹھا چور چنگاری بجھا دیتا تھا۔ آخرکار تنگ آ کر صاحب خانہ اپنا وہم سمجھ کر سو گیا۔ صبح اٹھا تو پتہ چلا کہ سارا گھر لٹ چکا ہے۔ میرے عزیزو، بالکل اسی طرح شاطر شیطان ہمارے مقابلے میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہم جب بھی کوئی نیکی کی، خیر کی چنگاری جلاتے ہیں یہ اسے بجھا دیتا ہے، کبھی نفس کے ذریعے، کبھی اپنی عیاری اور مکاری کے ذریعے۔ تو میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ بڑے سمجھنے کی بات ہے کہ ہم نے چنگاری روشن کرنی ہے۔ اپنے اندر جو ایمان کی چنگاری ہے اسے روشن کرنا ہے اور شیطان کو ہیوی نہیں ہونے دینا، شیطان کو پست رکھنا ہے، اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ شیطان کو یہ چنگاری بجھانے کا موقع نہ دیا جائے، اور کوشش کر کے نماز پڑھی جائے اور ایمان کی چنگاری کو روشن رکھا جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔